اکثر غریبوں اور مسکینوں کو مالداروں سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ مال خرچ کرنے اور کھانا کھلانے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ دراصل انہیں امیروں کے رویوں سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان سے نرمی اور حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ زندگی سے لطف اٹھائیں۔ اس کتاب کا 9واں سبق فقراء و مساکین کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ آج کل لوگوں کی کثیر تعداد کے اخلاق تجارتی نوعیت کے ہیں۔ آج کل امیر آدمی وہ ہے جس کی باتوں پر سامعین خوشامدانہ ہنسی ہنستے ہیں اور اس کی غلطیوں کو حقیر جان کر اس سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس غریب آدمی وہ ہے جس کی باتوں پر حاضرین خاموش رہتے ہیں، وہ بجائے تعریف کے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو لوگ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں، اس کی آنکھوں کا تنکا بھی انہیں شیطیر نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہایت ہی سیدھا سادہ تھا۔ آپ غنی و فقیر دونوں سے برابر کا مشفقانہ سلوک رکھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ظاہر بن حرام نامی ایک بادیہ نشین جب بھی کسی کام سے مدینہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنیر یا گھی کا تحفہ ضرور لاتا۔ واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کھجور یا مدینے کی کوئی اور سوغات تحفے کے طور پر عنایت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سے بہت محبت تھی۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارا دیہات ہے اور ہم اس کے شہر ہیں۔ ظاہر واجبی شکل و صورت کا مالک تھا۔ وہ ایک دن دیہات سے روانہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آپ کے گھر آیا۔ آپ گھر پر نہیں تھے۔ ظاہر کے پاس تجارت کا کچھ سامان تھا جسے لے کر وہ بازار چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ بازار جا کر اسے تلاش کرنے لگے۔ ایک جگہ آپ نے اسے دیکھ لیا۔ وہ پسینے میں شرابور کھڑا اپنا سامان بیچ رہا تھا۔ اس کے کپڑے گندے تھے جیسا کہ دیہاتیوں کے ہوتے ہیں اور ان سے بو آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور چپکے سے اس کے بازو میں جکڑ لیا۔ ظاہر آپ کو نہ دیکھ سکا تو گھبرا کر چلایا، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ ظاہر نے گرفت سے نکلنے کی کوشش میں قدرے مڑ کر دیکھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو اطمینان ہو گیا اور گھبراہٹ جاتی رہی۔ اب وہ آپ کے سینے سے اپنی پیٹھ چمٹانے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش طبعی کرنے لگے اور آس پاس کھڑے لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، یہ غلام کون خریدے گا؟ یہ غلام کون خریدے گا؟ ظاہر جو اپنی پتلی حالت زار سے بخوبی واقف تھا، شگفتگو سے بولا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، تب تو آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ چنانچہ اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ غربا و مساکین کے دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ان سے ایسا ہی دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے۔ اکثر فقراء و مساکین کو مالداروں سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ مال خرچ کرنے اور کھانا کھلانے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ دراصل انہیں امیروں کے رویے سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان سے نرمی اور حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ کتنے غریب لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ پر آپ مسکرا دیے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھا تو انہوں نے آپ کے لیے رات کی تاریکیوں میں دعائیں رحمت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور ایسے پراگندہ بدحال لوگ بھی بہت ہوں گے جنہیں دروازے سے دھکے دے کر پیچھے ہٹایا جاتا ہے اور وہ ذرہ برابر اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اشارہ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب و مسکین کے منہ پر آپ کی ایک مسکراہٹ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بلند کر دیں۔ شکریہ۔